کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے, دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. یہ جو فیملی ہوتی ہے نا, یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تسبیح کے اوپر والا حصہ, یہ ماں باپ ہوتے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں نا, اس طرح بکھرتے دیکھا ہے. جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا, اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا, جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی, یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. ارے قربان کر دو, کوئی بات نہیں, بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے, بہن کے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے, عمر میں اضافہ ہو جائے, بری موت سے بچے, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہے وہ بھائی بہن ہیں, وہ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے, خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی, سب کی شادیاں ہو گئیں اور ماں باپ چلے گئے, تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا, اپنے بچوں کو دیکھوں گا, اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں, اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے. بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں, ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں ماں سے بات کر لیتی, باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی, بھائی کو کیا کہوں, وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں, بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی. یہ مت کرنا. اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو, بھائی بہنوں میں پیار رکھو. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرا بھائی بہنوں پہ خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے. یہ یاد رکھے جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں فرینڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے 5,000 فرینڈ تو میرے 10,000 فرینڈ, کسی دن بستر پر پڑو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہن ہی نظر آئیں گے. وہ سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں, کوئی نظر نہیں آئے گا. جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا, رات آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کوئی آ کے تمہیں دلاسا دے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے. بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا, یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے, ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا, بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے. مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں, آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں. ارے بہنیں تو غم گسار
इज़हार होती हैं, बहनें तो भाइयों का मान होती हैं। अरे बहनें होती हैं तो घर में रौनक होती है। अरे बहनों को इज्जत दिया करो, बहनों को प्यार दिया करो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों के माँ बाप जल्दी चले गए, अब भाई पर बहनों का बोझ है। एक सहाबी के बारे में आता है, उनकी 6 या 7 बहनें थी और सुभान अल्लाह वो अपनी बहनों को उन्होंने पाला, अपनी बहनों को बाप बनकर पाला, उनके बालों में कंघी भी करते थे। और जब बहनों की शादियां हो गई, बहनें बड़ी हो गई, अपनी शादी ताखीर से की और शादी भी किसी बेवा से की। पूछा गया कि क्यों बेवा से शादी की? कहा मेरी बहनों को एक मां की हाजत थी, मैं कोई जवान लड़की ले आता तो बहनों का क्या होता। अल्लाह अकबर, ये सहाबा का अंदाज। और आज जो बहनों का हक दबाते हैं, आज जो बहनों को जलील करते हैं, न करना। हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। हजरत सैयदना शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक बार बहुत से मेहमान आ गए। अच्छा, अब जब मेहमान आ गए तो खाने में कुछ रोटियां कम थी। यहां एक बात और भी अर्ज करता चलूं कि किसी के यहां मेहमान बने तो जरूर बने, लेकिन जिसने बुलाया हो, मेहमान को दावत दी हो, उसी को जाना चाहिए। बाज़ औक़ात एक के साथ बहुत सारे लोग चले जाते हैं और इससे मेजबान को डिफिकल्टी होती है। अच्छा, अब लोग ज्यादा पहुंच गए, खाना कम था, तो हजरत शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला ने क्या किया, दस्तरखान लगाया और उस दस्तरखान पर रोटियों के टुकड़े कर कर सजा दिए, रख दिए। उस जमाने में तो लाइट नहीं होती थी, चिराग होते थे। आपने वो चिराग उठाकर गुल कर दिया, अंधेरा कर दिया। आपका जो जहन में ये था कि खाना थोड़ा है तो मैं वैसे ही हाथ चलाता रहूंगा, मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने खाना नहीं खाया। ये जज्बा था उनका। अच्छा, कमाल ये हुआ कि जब थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि अब खाना खा चुके होंगे सारे मेहमान, चिराग लाया गया तो जितना रोटियों के टुकड़े दस्तरखान पर रखे गए थे वो सारे वैसे के वैसे ही मौजूद थे। यानी ईच एंड एवरीबडी, जितने लोग थे सबने ये जहन बनाया कि खाना थोड़ा है, बंदे ज्यादा हैं, मैं रुक जाता हूं मेरा भाई खा ले, मैं हाथ रोक लेता हूं किसी और का पेट भर जाए। तो दस्तरखान पर सारी की सारी रोटी की टुकड़ियां वैसे ही पड़ी रही और दस्तरखान वैसे ही रहा। ऐ मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, ये माइंड सेट था हमारे बुजुर्गों का कि मैं पीछे रह जाऊं, भाई आगे बढ़ जाए, मुझे ना मिले मेरे भाई को मिल जाए। पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, इसी को ईसार कहते हैं, याद रखिएगा, सैक्रिफाइस। ईसार हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ईसार है क्या? हदीस पाक सुन लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो फिर इस ख्वाहिश को रोककर अपने ऊपर किसी दूसरे को तरजीह दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देता है। लुक एट द रिवॉर्ड, इनाम कितना बड़ा है। आपको भी चाहिए, आपके भाई को भी चाहिए, कोई ऐसी चीज है। अब आप अपनी ख्वाहिश को रोक लें, दूसरे को तरजीह दे दें कि इसको मिल जाए, इसका सवाब अल्लाह क्या देता है, उसी बख्शिश फरमा देता है। अच्छा, एक ये माइंड सेट है। और आजकल का माइंड सेट क्या है, हालांकि ये पुरानी बात है कि एक जमाने में एक शहर के अंदर दूध की किल्लत हो गई। अनाउंस किया गया कि एक बड़ा सा कुआं है, सारे शहर के लोग आए और एक एक प्याला दूध का इसमें डाल दें तो ये कुआं दूध से भर जाएगा, तो जो शहर में कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक शख्स गया कुएं के पास, ऑर्डर था बादशाह का, सबने जाना है, तो वो भी पहुंच गया। सोचने लगा, यार सारे शहर ने दूध डाला है, अगर मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उस कुएं में पानी डाल दिया। नीयत में फतूर था, उसने पानी डाल दिया। सुबह हुई, जब उस पर्दा हटाया गया उस कुएं के ऊपर से, तो वो पूरा का पूरा कुआं जो था वो पानी से भरा हुआ था। यानी हर शहर के बंदे ने यही सोचा कि मेरे एक गिलास पानी से क्या होगा, किसी ने दूध नहीं डाला। एक ये माइंडसेट है कि मैं गलत कर रहा हूं, एक से क्या हो जाएगा। और एक वो माइंडसेट था कि मैं भूखा रह गया तो क्या हरज है, मेरे भाई का पेट भर जाए। ईच एंड एवरीबडी वहां भूखा रहा और यहां पूरे शहर ने पानी का गिलास डाल दिया। मैं किस तरफ की सोच रखता हूं कि मेरा भला हो जाए, सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाए, ये मेरा जहन है। ये मेरा जहन ये है कि सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। दूसरों का जो अच्छा सोचता है ना, उसका हमेशा अच्छा होता है।
کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے نیچے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے, اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا, نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, گناہ کرتا ہے, اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کسی سے مال دبا لیا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے لوگوں کے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. تو ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک, آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے, یہ بہت سارا ماڑو ہے. اچھا اپنے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے. اب غور سے سنیے گا, اب آپ خود چیک کر لیں, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے, خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر